بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سیالکوٹ کے اندر غیر ملکی شخص، غیر مسلم شخص توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزام میں قتل ہوا، اور جس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، کیا اسلام اس ظلم کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام یہی درس دیتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات کرے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو قتل کر دیا جائے؟ حالانکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہ اسلام جس نے جنگ کے آداب بتائے، جنگ کے اصول بتائے، کیا وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح لوگوں کی جان لے لو؟ آقا علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں، امن کے علم بردار ہیں، لیکن جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، کیا ہم اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں امن کی نسبت سے؟ آقا علیہ السلام کی سیرت پیش کر سکتے ہیں امن کی نسبت سے؟ غیر مسلم تو حیران ہے کہ جس محمد کو کتابوں میں پڑھا تھا اس کے ماننے والے تو یہ کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں غیر مسلموں کے سامنے کہ آقا علیہ السلام کے نام پر دین کو بدنام کیا ہم نے۔ توہین رسالت کا قانون پاکستان میں بنا، علماء کرام سے یہ بھی تو پوچھا جائے کہ کس جملے پر ہم قتل کی سزا دیں گے؟ انسان اپنے منہ سے بہت سی باتیں کر جاتا ہے، اختیاری طور پر بھی، غیر اختیاری طور پر بھی، لیکن کس جملے کو گستاخی کہا جائے، کس جملے کو گستاخی نہ کہا جائے، اور کون سا ایسا جملہ جس پر عدالت پھانسی کی سزا سنا دے یا قتل کی سزا سنا دے، کیا متعین ہے؟ اس طرح تو راہ چلتے گستاخ رسول بھی مل جائیں گے اور غازی بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے اخلاق کا درس دیا، معافی کا درس دیا۔ ذوالخویسرہ بہت بڑا گستاخ آقا علیہ السلام کا، آپ نے مال تقسیم کیا، کہنے لگا یا محمد عدل کرو۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں عدل نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے وہیں روک دیا۔ یہ مزاج نبوت ہے، مزاج دین ہے۔ مہاجرین و انصار کے مابین لڑائی ہو گئی تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ وہاں آئے، آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن ابی نے وہاں کچھ باتیں کی جو نامناسب تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم کرے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے آپ کو سوتے دیکھا، موقع کا فائدہ اٹھایا، تلوار اٹھا کر آپ کے پیٹ پہ یوں وار کیا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام نے کہا اللہ۔ تو جیسے ہی اللہ کہا تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، وہ سمجھ گیا میری خیر کوئی نہیں، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنا تھا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ کیوں نہیں قتل کروایا ان لوگوں کو آقا علیہ السلام نے؟ دعوت کے ذریعے قریب کیا، اسلام کا حسن بتایا، اسلام کی نزاکت کو بتایا۔ لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہم اسلام کی کیا دعوت پیش کریں؟ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، نہ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے۔ ابو جہل کتنی گالیاں دیتا تھا آقا علیہ السلام کو۔ روایات میں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتا تھا مذمم، کیا مطلب؟ مذمت کرنے، جس کی مذمت کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے، مذمم جس کی مذمت کی جائے، تو وہ کہتا تھا مذمم معاذ اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کی کیا وضاحت کی، کیا تعویل کی؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح قریش کی گالیوں سے بچاتا ہے، یہ مذمم کی بات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ چیپٹر نہ بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، بس جذبات ابھارے جاتے ہیں رسول اللہ کے نام پر اور آپ کے عشق پر۔ جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، اگر دعوت کے ذریعے اسے ادب رسول بتایا جاتا، محبت رسول بتائی جاتی، اسلام کا حسن بتایا جاتا، کتنے لوگ اسلام کی طرف آتے۔ اور میں معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کا بھی مذاق بنایا ہے، حدیث کا بھی مذاق بنایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نرمی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے 2 جرائم ایسے بیان کیے ہیں جس پہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یا قتل کے بدلے قتل انسانی جان کا، یا فساد فی الارض ہو۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ لیکن جہالت کی بھی حد ہو، اور جو کچھ وہاں ہوا اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ کسی کو آگ کی سزا دے، یہ حق اللہ کا ہے، کوئی کسی کو آگ کی سزا نہ دے۔ لیکن ہم نے تو ماشاءاللہ عشق رسول کا ثبوت دیا ہے۔ اور ذمی کافر کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جنت اس پر حرام ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے بھی ذمی کافر پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈھالا، تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل بنوں گا۔ یہ روایات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کے خدارا ہوش کے ناخن لیں، اللہ رسول کا دل نہ دکھائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا دل دکھتا ہے گنبد خضرا میں۔ عشق رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جان لینا شروع کر دے، اسلام کی یہ تصویر پیش کریں۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جو نہ جانے اسلام کے بارے میں کیا اچھی رائے رکھتی ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ اب تو وہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھے گی کہ جس محمد کو کتابوں میں رحم والا، پیار والا ہم نے پڑھا، اس کے ماننے والوں نے یہ کیا کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ آیا، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام نے درس دیا ہے۔ خدارا آقا علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، آقا علیہ السلام کے درد کو سمجھیں۔ میرے حبیب نے رو رو کر، پتھر کھا کر، اپنی اولاد کی قربانیاں دے کر، اصغر کا خون دے کر اس دین کو زندہ کیا ہے۔ ہم کیا شام کا دربار بھول گئے؟ ہم کیا سیدہ زینب کی آہیں بھول گئے؟ ہم کیا امام سجاد کی زنجیر بھول گئے؟ یہ کس لیے ہوا؟ یہ سب دکھانے کے لیے؟ ہمیں اصغر کے گلے میں الجھا ہوا تیر یاد نہیں ہے؟ ہمیں اکبر کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد نہیں ہیں؟ یہ سب منظر ہم بھول چکے ہیں، اور یزیدیت کی سوچ ہے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، کیا ہم امام عالی مقام کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کا سامنا کر سکیں گے حشر کے میدان میں؟ ہرگز نہیں۔ توبہ کریں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو کے ہم توبہ کریں، اللہ کے حضور پیش ہوں، تو خدارا دین اسلام کو بدنام نہ کرے۔ کیا امپیکٹ گیا غیر مسلم ریاستوں میں اسلام کے بارے میں کہ یہ اسلام ہے جو اپنے نبی کے نام پر یوں جان لے رہا ہے لوگوں کی؟ تو بھائیوں اور دوستوں، رحم کرے اپنی ذات پر بھی اور دین اسلام پر بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔